آج انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں دو وظائف بیان کروں گا، ایک بندش کا توڑ، دوسرا کھلائے پلائے جادو کا توڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کو دو اعمال، دو وظائف بتاؤں گا۔ ان دونوں وظائف کو اکٹھے بتانے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر ان کو الگ الگ سے بیان کیا جائے تو آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ عموماً آپ کو کتابوں میں یا ویڈیوز کے اندر اس طرح کے اعمال جو بیان کیے جاتے ہیں، الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، اور اس ہی وجہ سے آپ اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے انشاءاللہ تعالی آج ان دونوں اعمال کو اکٹھے بیان کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے اور آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ پہلا وظیفہ بیان کروں گا بندش کا توڑ، اور دوسرا وظیفہ بیان کروں گا کھلائے پلائے جادو کا توڑ۔ بہت سے لوگوں پر جادو کا معاملہ ہوتا ہے اور جادو خطرناک لیول کا ہوتا ہے، کھلایا پلایا گیا ہوتا ہے۔ عامل حضرات جادو کا توڑ کرتے ہیں، توڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن توڑ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ صرف توڑ کرتے ہیں، جادو کا بیرونی توڑ کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر جو چیز آپ کو کھلائی گئی ہو، آپ کے جسم میں اتاری گئی ہو، اس کا اثر آپ کے ایک ایک رگ میں ہو، ایک ایک روئیں کے اندر اثر ہو، تو آسانی سے وہ اثر ختم نہیں ہوتا۔ اس اثر کو ختم کرنے کے دو طریقے کار ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا جادو جو کیا جاتا ہے وہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ جادوگر جو ہوتا ہے، چالاک جادوگر، عام جادوگر جب جادو کرتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کرتا ہے، لیکن چالاک اور مکار قسم کا جادوگر جب آپ پر جادو کرتا ہے تو اس کی تدابیر اختیار کرتا ہے دو تین طرح کی۔ پہلی تدبیر وہ اختیار کرتا ہے کہ آپ پر بندش لگاتا ہے۔ بندش سے مراد یہ ہے کہ جادو آپ پر ظاہر نہ ہو۔ کہیں پر آپ چیک کروانے کے لیے جائیں گے، آپ کہیں پر تشخیص کروائیں گے یا اس کی علامات دیکھیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ جو جادو کی بندش کی جاتی ہے اس میں علامات بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اور عامل حضرات بھی جادو کو پکڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو ان کا مقصد بندش لگانے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے جادو پکڑ میں نہ آئے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ کرتے ہیں کہ جادو کھلایا جاتا ہے، پلایا جاتا ہے، تاکہ ایک ایک رگ میں اس کا اثر ہو اور ایک ایک روئے کے اندر اس کا اثر ہو، تاکہ آپ کو ضرر زیادہ پہنچے۔ آج دونوں وظائف بیان کرنے جا رہا ہوں۔ عمل بیان کرنے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ میں سے 70% افراد چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ امید ہے کہ آج آپ یہ شکایت ختم کریں گے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے تو خلق خدا کو فائدہ بھی زیادہ پہنچتا ہے۔ آج کا پہلا عمل یہ ہے کہ بندش کا توڑ۔ بندش کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ پر جادو ایسا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے جادو چھپ جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ پر جادو کس نے کیا، یا آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے، یا جادو کی علامات آپ پر ظاہر نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، غلط راستے اختیار کریں گے، علاج کا صحیح طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے، بندش آپ پر حملہ کرتی رہیں گی، آپ کو تباہ کرتی رہیں گی۔ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ پر بندش ہے اور آپ بندش کا توڑ کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے، توڑ کی برکت سے آپ کے معاملات میں آسانی ہوگی۔ دوسری بندش کی ترتیب یا قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ جادو ہی ہوتا ہے، ڈائریکٹ آپ کے معاملات پر بندش کرنا، بندش لگا دینا۔ مثال کے طور پر بھائی ہے، کوئی بہن ہے، کوئی بیٹی ہے، اس کے رشتے پر بندش لگا دینا، یا کسی کے کاروبار پر بندش لگا دینا، یا کسی کے گھر پر بندش لگا دینا کہ گھر نہ بکے، کسی کی عزت کے حوالے سے کس کی کوئی عزت نہ کرے، کوئی اس کی رسپیکٹ نہ کرے۔ اس طرح کے بہت سے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ جادو کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے آپ کے سفر میں بندش ہو جاتی ہے، آپ کو مقدمات میں ناکامی ہوتی ہے، شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، مکان آپ کو صحیح نہیں ملتا، یا کوئی مکان دکان آپ بیچنا چاہتے ہیں وہ بکتا نہیں ہے، لوگ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں بندش کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ بندش کی کوئی بھی قسم ہو، اس کا توڑ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلے یہ توڑ کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلا توڑ کریں۔
پہلا توڑ، اگر آپ پر بندش ایسی کی گئی ہے، کاروبار کی بندش ہے اور آپ پر رشتے کی بندش ہے اور آپ پر سیلف رسپیکٹ کے حوالے سے آپ پر بندش کی گئی ہے، تو اس کے لیے پہلا عمل کریں گے، یہ ایک ہی عمل کرنا کافی ہے۔ اگر کوئی کھلایا پلایا گیا ہے تو اس کے بعد والا بھی عمل کریں گے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ سورہ انشرح یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ انشراح، اس سورہ مبارکہ کو 101 بار پڑھیں۔ اور دوسری سورہ مبارکہ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ 101 بار پڑھیں گے۔ سورہ انشراح اور سورہ کوثر 101 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ پانی پیتے رہیں، اپنے جسم پر لگاتے رہیں اور اپنے سر پر ڈالتے رہیں۔ انشاءاللہ بلا ناغہ یہ عمل 7 دنوں تک کریں، 7 دنوں کے اندر ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ساتھ جادو کا معاملہ تھا، بندش کا معاملہ تھا، کاروبار کے لیے، مکان دکان کے لیے، تو یہ ایک عمل کرنا کافی ہے۔ اگر آپ پر جادو کی اس طرح کی بندش کی گئی ہو کہ آپ کا جادو ڈائگنوز ہی نہ ہو، آپ کا جادو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تشخیص کے اندر نہ آئے، جادو کی علامت آپ کے سامنے نہ ہو، آپ جادو کی طرف توجہ ہی نہ دے پائیں، تو اس عمل کو 7 دن تک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے جادو کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ اب آپ کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمل آپ پر اثر کرے گا۔ پہلے 7 دنوں تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد اب کھلائے پلائے جادو کا آپ توڑ کریں گے، اس کا علاج کریں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس تیل ہونا چاہیے، کوئی بھی تیل آپ کے پاس موجود ہو، بہتر یہ ہے کہ سرسوں کا تیل ہو، اور آپ کے پاس شہد موجود ہو اور پانی کی بوتل ہو۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس 41 بار پڑھیں، اول آخر 3 بار یا 11 بار درود شریف، اور 313 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کو پڑھیں گے، اس کے بعد تیل پر، پانی پر اور شہد پر آپ کو دم کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، اول آخر 3 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں۔ ان تینوں صورتوں کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 313 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس دعا کے اول آخر بھی 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ شہد پر بھی دم کریں گے، پانی پر بھی دم کریں گے اور تیل پر بھی دم کریں گے، تیل کوئی بھی ہو۔ اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیل روزانہ دن میں 1 بار یا رات میں 1 بار اپنی ناف میں ڈالیں، 2-3 قطرے روزانہ ناف میں ڈالیں، بلا ناغہ اس عمل کو 7 دن کریں، 14 دن کریں یا 21 دنوں تک اس عمل کو کریں۔ اور یہ شہد پانی میں ڈال کر روزانہ 1 گلاس کا شربت بنا کر آپ کو پینا ہے۔ یہ عمل بھی بلا ناغہ 7 دن یا 14 دن یا 21 دنوں تک یہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے کھلائے پلائے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایک بار پھر بات ریپیٹ کرتا ہوں، اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی بندش ہے کہ جادو کیا گیا اور جادو کی وجہ سے آپ کا رشتہ نہیں ہوتا اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے رسپیکٹ میں یا کسی بھی قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو پہلے والا عمل کریں گے سورہ انشراح اور سورہ کوثر کا، تو عمل کافی ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ جادو کا ایسا معاملہ ہے کہ کھلایا پلایا گیا اور کسی بھی طریقے سے وہ جادو ظاہر نہیں ہوتا، اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتی یا اثر نہیں ہوتا، آپ علاج کرواتے ہیں، ایسی بندش لگائی گئی ہے، وہاں تک آپ کا عمل پہنچتا ہی نہیں ہے، تو پہلے 7 دنوں تک پہلے والا عمل کریں، اس کے بعد 7 دن، 14 دن یا 21 دنوں تک بعد والا عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے کھلایا پلایا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ عمل آزمودہ ہے، یقین کے ساتھ، ایمان اور عقیدے کے ساتھ کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہاں پر اکثر آپ حضرات سوال کرتے ہیں
آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کوئی شخص شہد نہ کھا سکے کسی بیماری کی وجہ سے یا ہمیں شہد میسر نہ ہو تو کیا کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی اور عمل کریں گے، انشاءاللہ آگے چل کر اس طرح کے اور اعمال بیان کروں گا۔ اس عمل کے اندر شہد کا استعمال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی جادو سے جادوگروں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔